تانی ہے. اس وجہ سے میرے لیے دعا کی اللہ کے نبی نے. اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میری تلوار سے نے کبھی شکست نہیں کھائی ہے. ہزاروں سینکڑوں بعد میں واقعات ہے, کبھی حضرت خالد کو شکست کا منہ نہیں دیکھا. کہ اچھا یہ بات ہے. حضرت خالد نے تم بھی اگر آ جاؤ اسلام میں تو وہ مقام تمہیں بھی مل سکتا ہے. کیا ہے اسلام, کیا ہے اس نے پوچھا. بس یہی ہے اسلام, اشہد, گواہی دے ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ ایک ہے, دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. تو جارج نے کہا اچھا صرف اتنی سی بات ہے, یہ بتاؤ مجھے کہ اگر میں آج یہ کلمہ پڑھ لوں تو میرا کیا مقام ہوگا تمہارے درمیان میں. حضرت خالد نے فرمایا ہمارے برابر ہو گئے. شریف ہونا و وضی ہونا فیما افترض اللہ ہو, اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو حرام میرے لیے حرام تمہارے لیے حرام ہے, جو مجھ پر فرض ہے تم پر فرض ہے, سب برابر ہیں, ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو اجر و ثواب ملا سبقت کی وجہ سے کہ تم بہت پہلے اسلام لائے, تو کیا میں بھی اس درجے پر پہنچ جاؤں گا ثواب میں. حضرت خالد نے تواضع اختیار کرتے فرمایا نہیں, تم تو ہم سے بھی بہتر ہوگے. تو جارج نے کہا کیسے میں آپ سے بہتر ہو سکتا ہوں, آپ تو کتنے عرصے پہلے اسلام لا چکے ہیں, کتنے آپ کے کارنامے ہیں, کیا کیا خدمت آپ نے اسلام کے انجام دے دی ہے, میں آج مسلمان ہو رہا ہوں, تو مجھے وہ ثواب و اجر وہ درجہ خدا وہاں کیسے مل سکتا ہے. حضرت خالد فرمایا دیکھو قبیلنا حاذ الامر عن وطن, ہم نے اسلام کو ایسا سمجھو جبراً قبول کیا. کیوں کہ ہمارے سامنے جو حالات تھے, ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ہمارے سامنے وہی اترتی تھی, وہی کو اترتا ہوا دیکھتے تھے, اللہ کے نبی کے معجزات ہم دیکھتے تھے. من الدلائل والحجج, عجیب عجیب دلیلیں, عجیب عجیب حجتیں اور معجزات, لیکن تم نے نہ اللہ کے نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, نہ آسمان سے وہی اترتے ہوئے دیکھی, نہ نبی کے معجزات دیکھے, نہ آپ کے زبان مبارک سے کوئی بات سنی. تو تم اگر بغیر دیکھے بھی ان تمام کو ایمان لاؤ گے, تم تو ہم سے بہتر ہی ہوگا نا. حضرت خالد کا ایک انداز تھا دعوت دینے کا. تو جارج نے فمال الی خالد الی فستاته, کہ جارج حضرت خالد کے قریب آ گئے, ان کے ساتھ ان کے خیمے کی طرف چلنے لگے. فشن علیہ قربۃ من الماء, تو ان پر حضرت خالد نے ایک قربہ کہتے ہیں ایک مشک میں پانی, جیسا مٹی کے مٹکے ہوتے تھے وہ طرح چمڑے کے مشک پانی اس میں رکھا جاتا تھا, ان پر ایک مشک پانی انہیں دے کر غسل کرایا پہلے, اور کہا کہ شکرانے میں 2 رکعت, اللہ نے تمہیں اپنی معرفت دے دی, اللہ نے اپنا ایمان کی دولت دے دی, 2 رکعت نماز پڑھی. اب جب رومیوں نے دیکھا کہ وہ یہ ہمارا سرداری باتیں کرتے کرتے ان کے خیمے میں چلا گیا اور واپس نہیں آیا ابھی تک, انہوں نے کہا بس اب مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا جاتا, ختم کرو ان کو. سب نے جمع ہو کر ایسا حملہ کیا, اتنا زوردار حملہ تھا وہ کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. مسلمان ایک دم ایک بار کی حملے میں پیچھے ہٹنے لگے. اور روایت میں آتا ہے صرف وہ ٹکڑی فوج کی مسلمانوں کی جس کے امیر حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھے, وہ ڈٹے رہے آخر تک. وہ حضرت اکرمہ کا وہ ڈٹے رہے کہ جو کفر میں سخت ہے, اسلام میں بھی اتنے پابند اور اتنے سخت. اور اس کے بعد میں حضرت خالد نکلے. یہ صبح کا واقعہ ہے. اشراق کے موقع پر, یعنی سورج تھوڑا چڑھ گیا, 8-9 بجے کا ٹائم ہو گیا, حضرت خالد اپنی تلوار کے ساتھ اور حضرت جارج اپنی تلوار کے ساتھ نکلے کفر کے مقابلہ کرنے کے لیے. اور شام تک مارکا گرم رہا. فصلی المسلمون صلاۃ الظہر والعصر بالایما, مسلمانوں نے ظہر کی نماز, عصر کی نماز اشارے سے پڑھی. واصیب جارج رضی اللہ تعالی عنہ, اور جارج شہید ہو گئے. اور شہادت کے بعد انہیں ایک اعزاز کے ساتھ ایک نو مسلم کا جو نیا اسلام اس کا, کیونکہ وہ تو گناہ سے پاک, جو آدمی آج کل میں پڑا سارے گناہ معاف اس کے پچھلے, یا ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو, دھولا دھلایا, بخشا بخشایا.
تو حضرت جارج نے اسلام قبول کرنے کے بعد ما صلی الا رکعتین، وہی 2 رکعت، وہ بھی فرض نہیں، جو اسلام قبول کرنے کی پڑھی تھی، اور اللہ شہادت کا مقام مل گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے واقعات، تو حضرات صحابہ کرام کا بہت ہی اونچا مقام ہے۔ صحابہ دین تو نہیں ہے، شریعت تو نہیں ہے، لیکن فرقوں کے لیے کسوٹی ہے۔ جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کا حدیث ہے، فرمایا افترقت بنی اسرائیل علی 72 فرقتن، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، 72، اور میری امت کے بھی فرقے ہوں گے، میری امت کے، یعنی دار اسلام سے خارج نہیں ہے کوئی بھی اس میں سے، میری امت فرمایا 73 ہوں گے، 73 ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، کلہم فی النار الا واحد، سارے جہنم میں جائیں گے، چاہے عبدالآباد کے لیے نہ ہو، لیکن ایک عرصے تک ایک جنت میں داخل ہونے والا۔ فمن ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہوں گے؟ وہ 72 کی تفصیلات تو کہ دماغی عیاشی کے لیے کیا کوئی تاریخ لکھنی ہے؟ نہیں، ایک بتا دو، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جس پر میں ہوں، نہیں، میرے صحابہ کا راستہ۔ تو صحابہ فرقوں کے جانچنے کی کسوٹی ہے۔ کوئی فرقہ آپ کے سامنے آئے، اگر وہ صحابہ کو برا بھلا کہتا تو سمجھو باطل ہے، یقیناً غلط ہے، اور اگر کوئی صحابہ کو اچھا کہتا ہے، صحابہ کی تعریف کرتا ہے، تو وہ حق ہے۔ تو صحابہ کرام، اس لیے کہ صحابہ کو برا کہنا تو کوئی اسلام کو برا کہنا ہے کہ بھائی اسلام ملا کہاں سے آپ کو؟ یہ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ حدیث کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کی معلومات، نماز، روزہ، زکوٰۃ کس سے بتائے؟ اگر صحابہ غلط تو سبھی غلط۔ اب بھائی ایک استاد ہو، ایک ٹیچر ہو، آپ کے اسکول میں پڑھاتا ہو 23 سال، اور پھر آپ کہیں کہ یہ 23 سال تک انہوں نے پڑھایا، بہت اچھے ٹیچر تھے، اور بڑے اچھے اچھے لوگ ان کے پاس پڑھے، بڑے ان کے کارنامے ہیں، لیکن 4 آدمی صحیح تھے، حق پر رہے، سچی زندگی سچائی کی گزاری ہے، باقی سب غلط ہو گئے۔ ہاں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 صحابہ صحیح تھے اور باقی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اللہ رسول کے دشمن بن گئے تھے، غلط راستے پر پڑ گئے تھے، تو یہ تو نبی کی ناکامی ہے، اس ٹیچر کی ناکامی ہے کہ جس نے پڑھایا ہزاروں کو اور 4 ٹھیک نکلے، باقی غلط نکلے۔ تو اگر صحابہ غلط تو نبی کی ناکامی ہے یہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا مقام اس لیے کہ آپ نے ایسے ایسے لوگ تیار کیے، ایک صحابی اللہ ہم سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، بہت اونچا مقام صحابہ کا۔ تو صحابہ کسوٹی ہیں، صحابہ کو دیکھو، اللہ فی اصحاب، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ ہاں، جو صحابہ کی برائی کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرات محترم، ہمیں صحابہ کرام ہی کو نمونہ بنانا چاہیے، اور دین کو صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ صحابہ کے تذکرے اور واقعات کو اپنی مجالس میں پڑھنا، سنانا، اس کا مطالعہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کو صحیح زندگی کے حصول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے پورا سال صحابہ کے حالات آپ کے سامنے سناؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔